السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیہ فردوس۔ دینی معلومات اور خواب کی تعبیر میں آپ تمام لوگوں کی خوش آمدید ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے 6 جہنمی عورتیں۔ وہ عورتیں کون تھیں اور ان کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، میں اس ویڈیو کے آخر تک انشاءاللہ تمام وجوہات بتلانے والی ہوں، تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور خطرناک تھا کہ اس کے تصور کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دیتی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر قسم قسم کے سزا میں مبتلا دیکھے تو یقیناً وہ ماں رو پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو دنیا کے کئی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے ابو جان، آخر ان عورتوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی وہ عورت تھی جس کو میں نے جہنم کی آگ میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ دوسری وہ عورت تھی جس کو میں نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ دوستوں، آپ اندازہ کریں کہ کسی کو زبان کھینچ کر نکال کر اس کے ذریعے سے اس کو لٹکا دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کسی کو اس کے ہاتھ کے بل لٹکا دیا جائے اور تمام جسم کا بوجھ اس ہاتھ پر پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ زبان تو بہت بڑی نازک چیز ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، تیسری وہ عورت تھی جس کو میں نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیشانی سے باندھے ہوئے ہیں اور دونوں پیر اس کے سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو کوڑھے مار رہے ہیں۔ اور چھٹی وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اور پانچویں وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اور چھٹی وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ جہنم کی آگ اس کے منہ میں داخل ہو رہی تھی اور پیخانے کے راستے سے وہ آگ نکل رہی تھی، اور تمام جہنمی اس کے بدبو سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے ابو جان، آخر ان عورتوں کو کن گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا؟ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہونے والے عذاب کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ تو چلیے، پہلی وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ اس عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ دنیا میں وہ عورت اپنے بال نہیں چھپاتی تھی، یعنی نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھا کرتی تھی۔ دوستوں، آج کے دور میں تو یہ گناہ عام سمجھا جاتا ہے کہ بالوں کا دکھانا، سر پر نہ اوڑھنا، یہ گناہ تو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔
اس عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ دوستوں، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے ایسے کلمات نہ کہے کہ وہ اپنے شوہر اس کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچے، اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچے۔ تیسری وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے دونوں چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی نامحرم مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی۔ یہ عذاب صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان کے لیے ہے جو نامحرم ناجائز تعلق رکھا کرتے ہیں۔ یہ گناہ تو اس دور میں عام ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور چوتھی وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پیر سینے سے باندھے ہوئے ہیں، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو کوڑھے مار رہے ہیں۔ اس عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ دنیا میں پاک و صاف رہنے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی، یعنی حیض و نفاس سے ہو، جنابت سے ہو، پاک و صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاک و صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ پانچویں وہ عورت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں بہت جھوٹ بولا کرتی تھی اور چغلی کھایا کرتی تھی۔ دوستوں، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی۔ یہ دونوں بھی حرام ہیں، لیکن دونوں میں اتنا سا فرق ہے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ دوسری ہے چغلی۔ چغلی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس طرح برائی کرنا، یا دونوں میں آپس میں دو دوست ہیں، دو دوستوں کے درمیان اس طرح دشمنی لانا کہ وہ نفرت کر سکے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کرنے لگے۔ غیبت کا گناہ چغلی کا گناہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ چھٹی عورت پر عذاب کا سبب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے۔ اس عورت کو دو وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ یہ عورت کو دو وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ پہلا سبب ہے یہ عورت احسان جتلایا کرتی تھی، اور دوسرا سبب ہے حسد کیا کرتی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے رکھے اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں تمام خواتین سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائیں اور پردے کی پابندی کرنے والے بنائیں، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس ویڈیو میں جو بھی بتایا گیا ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کے اندر دین کی تعلیم حاصل ہو جائے، دین ان کے اندر آ جائے۔ اس طرح ہونے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔